بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اصل خبر بر وقت مل سکے۔ ناظرین، جنرل باجوہ کے بارے میں کچھ تشویشناک خبریں چل رہی ہیں، مختلف قسم کی خبریں۔ اس میں سے خبر صحیح کون سی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے پیغام دیا ہے، مبارکباد دی گئی ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کو مبارکباد دی گئی ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ حکومت کے منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اندر پیغام کیا دیا گیا ہے؟ ناظرین، طاقتور طاقت کے نشے میں آئے، انہوں نے سمجھا ایران کمزور ہے، ایران کو دبا لیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، اب وہ طاقتور پھنس چکے ہیں۔ اب طاقتور جو ہے کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن کمبل ان کی جان نہیں چھوڑا۔ اب پیچھے ہٹنے کی باری آ گئی ہے، پیچھے ہٹنے کے لیے راستہ تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن راستہ نہیں مل رہا۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، ان کے بارے میں ایک تشویشناک خبر ہے۔ خبر کیا بیسیکلی؟ خبر یہ کہ انہیں برین ہیمریج ہوا ہے، جس کے بعد جو وہ کوما کی کنڈیشن کے اندر ہے، کسی کو بھی فیملی کے ممبر کو پہچان نہیں پا رہے اور ان کی حالت خطرے سے مکمل طور پر باہر نہیں ہے۔ یہ ایک خبر ہے، یہ خبر دینا ہے اسد اللہ خان کی۔ اب یہ خبر صحیح ہے غلط ہے، یہ خبر انہوں نے دی ہے، اس کے فوراً بعد ایک خبر سامنے اور آتی ہے، اور یہ خبر دینا ہے نصر اللہ ملک کی۔ نصر اللہ ملک کا کیا کہنا ہے؟ ان کی خبر ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صحت یاب ہو گئے۔ یہ 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے ٹویٹ کی ہے۔ گھر منتقل ہو گئے، ڈاکٹروں نے ادویات جاری رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ نظر اگر یہ خبر اتنی ہوتی، یہاں پہ آ کے اینڈ ہو جاتا، فل سٹاپ ہوتا کہ وہ جو ہے گھر آ چکے ہیں، صحت یاب ہو چکے ہیں، ڈاکٹرز نے ادویات دیے ہیں، تو شاید یہ بات جو ہے ہضم ہو جاتی۔ لیکن اس کے آگے جو انہوں نے لکھا ہے، اس کے بعد اسد اللہ خان کی خبر کو تقویت ملتی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ کلوز ٹو ریالٹی ہے۔ اس کے بعد نصر اللہ ملک کا لکھنا ہے، جنرل باجوہ 10 فروری کو اپنے دوست کے بیٹے کی شادی سے گھر واپس آئے تو گھر میں سلپ ہو کر گر گئے، جس کے باعث انہیں سر اور کندھے پر چوٹ لگی۔ اب انہوں نے جو وضاحت یہاں پر پیش کی، یہ غیر ضروری ہے۔ یہاں پر جو خبر ہے، چونکہ اس کے بارے میں اس سے پہلے وضاحتیں آ چکی ہیں، اب یہ بتانا مقصود نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ اب یہ بتا کر وہ ایک بات تو ثابت کرے کہ یہی واقعہ ہوا ہے، یعنی کہ واقعہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے۔ ان کی اس بات سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے زور اس واقعے پر کیوں دیا، جبکہ یہاں پر یہ واقعہ بتانا مقصود نہیں تھا۔ خبر دی جا سکتی تھی کہ وہ جو ہے صحت یاب ہو کر گھر آ چکے ہیں، ڈاکٹرز نے میڈیسن دی ہے، لیکن جس طرح سے آنن فانن اسد اللہ کی خبر کے بعد یہ خبر سامنے آ رہی ہے، تو یہ سٹیمپ لگا رہی ہے کہ اسد اللہ خان جو کہہ رہے ہیں وہ خبر زیادہ کلوز ٹو ریالٹی ہے۔ اب جس طرح نصر اللہ ملک نے یہاں پر لکھا ہے کہ کس طرح سے گرے، کیا کچھ ہوا، اس کے بعد خود یہ واقعہ جو ہے یہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ نظیر، شہباز شریف کی جانب سے ایک ٹویٹ آئی ہے، آلدو کہ 4 دن لیٹ آئی ہے، لیکن یہ ٹویٹ سامنے آ گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے، میں رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں پاکستان کی عوام کی جانب سے، کل انہوں نے پاکستان کی عوام کی جانب سے سعودی عرب کو جو ہے ایک پیغام دیا، آج جو ہے پاکستان کی عوام کی جانب سے ان کا پیغام ہے، آیت اللہ علی خامنہئی اور ان کے خاندان کی دیگر افراد کی شہادت پر گہری تعزیت اور دعاؤں کا اعادہ کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ نئے سپریم لیڈر آنے والے سالوں میں ایران کے امن، استحکام اور خوشحالی کی طرف رہنمائی کریں گے۔ نظیر، ایران واضح موقف رکھتا ہے، ایران اس بات پر واضح ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ دنیا کے ساتھ ان کا جس طرح کا موقف ہے، اس پر انہیں معلوم ہے کہ یہ موقف ان کا ہے اور یہی موقف رہے گا۔ لیکن شہباز شریف نے انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ اب نظیر، حکومت کی کچھ وزراء سامنے آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، جس میں عطا تارڑ موجود ہیں، جس کے اندر جو ہے اعظم نذیر تارڑ ہوتے ہیں۔ دونوں تارڑ جو وہ سامنے آ کر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، جس میں پیغام کیا دیا گیا کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ چلنا ہے یا ایران کے ساتھ چلنا، یہ کام آپ حکومت پر چھوڑ دیں۔ صحافی نے سوال دیا کہ آپ موقف واضح کر دیں کہ آپ ایران کے ساتھ ہیں یا سعودی عرب کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ حکومت پر چھوڑ دیں۔ حکومت کی پالیسی فیئر رہے گی، پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کرے، لیکن جب ریڈ لائن کراس ہوتی ہے تو پھر اعتراض ہوتا ہے کہ فوجداری مقدمات کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ان معاملات پر اس سے زیادہ گفتگو نہ کریں، نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے، حکومت کو ان کا کام کرنے دیں۔ اگر آپ اس سے بڑھ کر بات کریں گے تو پھر اظہار رائے کے نام کے اوپر آپ اس بات کو جاری نہیں رکھ سکیں گے، بلکہ آپ کے خلاف مقدمات ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس موضوع پر گفتگو نہ کی جائے۔ اب نظیر، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عالمی طاقتیں، انہوں نے ایران کو دبانے کی کوشش کی، انہوں نے کوشش کی کہ ایران کے ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں ان سب کو ساتھ ملایا جائے اور ایران پر ایک جو ہے مشترکہ طور پر حملہ کیا جائے۔ لیکن نظیر، اب خبریں سامنے آ رہی ہیں، ٹرمپ کو ان کی کیبنٹ کی کلوز انتظامیہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایڈوائز کر رہی ہے کہ آپ
سیز فائر کا اعلان کر دیں، اس وقت آپ کے حق میں یہی بہتر ہے۔ یعنی کہ اب جو ہے انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ ایران کے ساتھ مزید جنگ لڑنا یہ ان کے بس سے باہر ہے، اور اس کی وجہ ناظرین کیا ہے؟ ایران کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا، سمجھا گیا کہ ایران کے پاس بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے، یا ایران جو ہے وہ اتنے دنوں کے لیے جنگ جاری نہیں رکھ سکے گا، میزائلز کی کمی ہوگی، ریسورسز کی کمی ہوگی۔ لیکن ایران نے جس طرح جنگ جاری رکھی، بلکہ ایران کے جو میزائلز اور ریسورسز سامنے آئے، انہوں نے دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی بھی اس ٹیکنالوجی کے آگے مات کھا گئی ہے۔ اربوں ڈالرز کے نقصانات امریکہ کو اٹھانے پڑے ہیں، اس لیے اب انہیں خطرہ ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ لیکن اس کے پیچھے دو بیانات بڑے اہم ہیں۔ ایک خبر تو میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں کہ کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے روس کے صدر پیوٹن سے انہوں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا، یہ گفتگو ٹیلی فونک گفتگو کی گئی ہے، جس کے بعد روس کے صدر نے انہوں نے ایران کے صدر سے بھی گفتگو کی ہے، یعنی کہ امریکہ کی جانب سے روس سے رابطہ کیا گیا، پھر روس نے ایران سے رابطہ کیا۔ تو یہاں پر کون ہے جو مذاکرات چاہتا ہے؟ تو جو پہلے رابطہ کر رہا ہے، جو کہ ثالثی کے لیے کسی سے کہہ رہا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں، تاکہ ہماری جو ہے کہیں نہ کہیں پر عزت رہ جائے۔ لیکن ایران کہیں پر بھی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ایران کا کہنا ہے، اب ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ عباس عراقچی کا بیان ہے، امریکہ کا پلان اے فیل ہو گیا، انہوں نے سوچا تھا 2-3 دن میں ایران حکومت گرا دیں گے، مگر وہ ناکام رہے، اب وہ پلان بی بنا رہے ہیں، وہ جو بھی منصوبہ بنائیں گے ناکام ہوں گے، ہم لڑیں گے۔ ایران نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم لڑیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب ناظرین ساتھ میں علی لاریجانی کی جانب سے بھی ایک واضح پیغام دیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، جس کے بعد جو ہے ٹرمپ کی انتظامیہ بھی انہیں مشورہ دے رہی کہ اب آپ پیچھے ہٹ جائیں، سیز فائر کر دیں۔ عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا کہ یہ الجزیرہ کا رپورٹ کرنا ہے۔ عباس عراقچی کی جانب سے واضح طور پر پیغام دیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، بی کیئرفل ناٹ ٹو بی ایلیمینیٹڈ، یعنی کہ اب جو ہے اپنی خیر منا لیں، جس طرح آپ نے آیت اللہ خامنائی کے بارے میں کہا کہ انہیں ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، اب آپ کی باری ہے، اب آپ خیر منا لیں۔ ناظرین جب اس طرح کا جارحانہ رویہ ایران کی جانب سے دکھایا گیا تو اس کے بعد یہ طاقتیں، چونکہ انہیں جان کا خطرہ سب سے پہلے ہے، یہ پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب جو ہے سٹیو وکٹوف کا وہ سامنے آتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایران مذاکرات چاہتا ہے تو صدر ٹرمپ اس کے لیے تیار ہے، یعنی ایک دھمکی نے ان کو مذاکرات کرنے پر تیار کر دیا ہے۔ ساتھ میں اس وقت جو امریکہ کے وزیر جنگ ہے پیٹ ہیگسیٹ، ان کی جانب سے بیان ہے کہ آج ایران پر شدید حملے کیے جائیں گے، آج پہلے سے زیادہ بڑی تعداد میں لڑاکا طیارے، بمبار طیارے اور فضائی حملے کیے جائیں گے۔ دھمکیاں لگائی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب خوف نے گھیر لیا ہے۔ اب سینٹرل لنڈسے گرام کا پیغام ہے کہ امارات نے ایران سے لڑنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ تو ابراہیمی معاہدے میں شامل ہے۔ یہ بہت افسوسناک ہے، اگر وہ نہیں لڑیں گے تو امریکہ ایران سے اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ انہوں نے مان لیا کہ ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے۔ عرب ممالک پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، چونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر اس طرح جنگ جاری رہی تو اب جو ہے اسرائیل یا امریکہ ایران سے نہیں جیت سکتے، اور اس کے بعد نقصانات ان ممالک کو اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی ضمان میں رکھے۔